ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا، علماء سے پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح پہ کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائے ریفرنس چیک کرنا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو، کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو، اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارۃ من علم، اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہنے کتنے لکھا ہے جی؟ سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور؟ جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. آؤ نا داڑھ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیثانہ ترجمہ کرتا تھا انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ حدیث کے ترجمے ہیں. یہ ادیب نے حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں علمی کتابی وہی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں
علمی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے. باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے. اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی، اہل بیت میں آگے ان کی موت ہو گئی. اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا، اگرچہ اس میں غلو بھی کیا لیکن دفاع تو کیا، لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. توحید گج وج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا، لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. آپ کہتے ہیں کہ حق نوجوان جلدی تسلیم کرتے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی جو عقیدہ مل جائے اس پر انسان ٹھہر جاتا ہے. تو ان بزرگوں کا کیا قصور جن کو جوانی میں دعوت موصول نہیں ہوئی؟ کیا بڑی عمر میں صدیوں کا عقیدہ چھوڑنا مشکل نہیں؟ کوئی مشکل نہیں. اگر اپنی آخرت کی فکر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو یہ بڈھے بابے دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے نہیں دے سکتے، اللہ کو بھی نہیں دے سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. جس بابے کو 60 سال کی عمر تک یہ تو پتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہے، اس کے سامنے چشتی رسول اللہ آ جائے اور آپ کہیں گے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کفر ہے کہ نہیں. صرف ایک لفظ بدلنے سے سمجھ آیا ہوا ہے. مکار بنا ہوا ہے، بڑا کنا بنا ہوا ہے، لیکن وہ کنا بن کے صرف اپنے بچے کے سامنے یا آپ کے سامنے اپنی جھوٹی عزت قائم کرنے کے لیے ہر درمی پہ اترا ہوا ہے. اللہ کے سامنے چمڑی اترے گی اس کی، اور اپنے سامنے بھی وہ مجرم ہے، اسے پتا ہے. جتنے بابے چینج ہوئے نا ان سے آپ ذرا پوچھ لیں کہ آپ کو پہلی دفعہ بات سمجھ آ گئی تھی تو پھر آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا. وہ آپ سے یہ کہیں گے سمجھ تو آ گئی تھی لیکن ہم یہ سوچتے تھے. تو جب آپ سوچ رہے تھے تو یہ شیطان کے ہتھے آپ خود سے چڑھے ہوئے تھے. اللہ نے آپ کو پہلی دفعہ ہی بات سمجھا دی تھی. میں نہیں اس بات کو مانتا کسی کو بات سمجھ نہیں آتی، اور جس طرح میں نے بات سمجھائی ہے اس طرح تو کوئی بیوقوف آدمی بھی نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے آپ کے اصول کے اوپر سمجھائی ہے. یعنی میں نے جب دیوبندیوں سے پوچھا تمہیں بریلویوں سے کیا مسئلہ ہے، وہ بھی انفی تم بھی انفی، ایک باپ تم دونوں کا، فقہ ایک. وہ کہتے ہیں بریلوی قبر پرست ہے، یہ کہتے ہیں جی قبروں سے بھی ملتا ہے. تو میں نے جب بتایا کہ قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا، خواب میں نہیں بیداری میں ہوں، تمہیں گل نہیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہ مجھے پتا نہیں چلا، بریلوی تو کہہ سکتا ہے مجھے پتا نہیں چلا، کیونکہ یہ مثال میں نے دیوبندی اگر کر رہا ہے تو مکاری کر رہا ہے. اس طریقے سے جب ایک بریلوی سے پوچھا کہ تمہیں دیوبندیوں سے کیا مسئلہ، وہ کہتے ہیں ان کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اشرف تھانوی نے وہ کلمہ اپنا انڈورس کیا تھا. اور میں بریلوی کو کہتا ہوں یار یہ تو اشرف رسول اللہ تو تھا، بالکل وہ بھی کفری کلمہ ہے، لیکن یہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اب یہ جو مکار بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نہیں پتا چل رہا کہ چشتی رسول اللہ بھی غلط ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہ نہیں وہ تو 90 لاکھ نو کلمہ، اور چھڑ 90 لاکھ نو اے 10 کے کفر ہے کہ نہیں. کتاباں چھڑ کتاباں تبدیل ہو گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی سبع سنابل دی تعریف کی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. چھڑ کتنے جائیں گا، بالکل تنو آخری درجے تک چھوڑ کے آواں گا. جب بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود نہیں جب مان رہے تو آپ کیا سمجھیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا ان کو سمجھ نہیں آتی. ہاں ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلے اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ منو گل سمجھ نہیں لگی. سمجھ لگی ہے، بڑی صحیح سمجھ لگی ہے، اور تائیں تڑکا بھی لگیا ہوا ہے. ہاں ورنہ تو اتنے لوگ بولتے ہیں کسی کا تڑکا نہیں ہے. انجینئر کا تڑکا کیوں سارے لگ گیا؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اتنی معقول بات کر رہا ہے کہ ایک کام پہ گیا ساڑھے فرقے نہ. دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر محقق اپنی زندگی کا مشن یہ سمجھے ہوئے ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور ریکارڈ کرانا ہے. میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا راز ضرور کرنا ہے. تو رب کو میرے توفیق مانگ کے میں قرآن و سنت خود بھی چلنا ہے، لوگوں کو بھی چلانا ہے. ہر بندے کا مقصد یہ ہے. آپ سارے علماء جتنے یہ یوٹیوب پہ ہیں مجھے بتائیں ان کی 100 ویڈیوز ہیں نا تو 80 میرے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کو بھول ہی گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری عوام کو بھی ہماری دو رویہ پتہ چل گئی. تو میں تو اس بات کو مانتا نہیں. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یہ بات سچ ہے. تو خواجہ سرا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے. اور ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے، مرد کی طرح یا عورت کی طرح؟ یہ میرے بھائی پیورلی ایک سائنٹیفک ایک چیز ہے. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. ٹرانسجینڈرز اور ساتھ میرا نام لکھے، 25-30 منٹ کی ویڈیو ہے. میں نے ان کے سارے احکامات بیان کیے ہیں. اور اس میں آپ جوڑا تو آپ یہاں ٹرانسجینڈر کی بجائے لکھیں فرشتوں کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے. ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا، فرشتوں کا کوئی جوڑا ہے نہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا کہ چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی ہے، اس سے مراد ہے عموماً. ایکسیپشن تو اللہ نے ہر چیز میں رکھ دی ہوئی ہے.
کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرشتوں کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے. حضرت جبرائیل کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ حضرت جبرائیل کا کوئی خاوند ہے، نہ وہ مردوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نہ عورتوں کی، وہ ایک علیحدہ سے ایک مخلوق ہے. تو وہ عموماً بات کی جا رہی ہوتی ہے. باقی یہ جنازے کی بات کرنا یا احکامات تو وہ سائنٹیفکلی ڈٹرمن کیا جائے گا. جو اس طرح کا خواجہ سرا یا مخنث کہہ لیں اسے، وہ مردوں کے زیادہ قریب ہے، اس کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے، جو عورتوں کے زیادہ قریب ہے اس پہ عورتوں والے احکامات لگیں گے. باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں.